अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान मलिक। जनवरी के महीने की 19 तारीख दिन है सोमवार का। मेरे साथ फैसल अब्बास मौजूद हैं। दो तीन अहम खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्तसर पहला खिताब था महमूद खाना चकज़ई का, कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारी बातें जो उन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ बहसीयत सहाफ़ी या एक आप कह सकते जर्नलिस्ट, तो बड़ा काम की उन्होंने बातें की हैं, अमन की उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने वो बातें की हैं कि जो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो इस तरह की बातें या इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है। आप थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। देखें, पहली बात तो ये है नुमान के सारी नज़रें इसी चीज़ के ऊपर थी कि महमूद खान चकज़ई साहब अपना जो पहला खिताब करेंगे, पहले खिताब के अंदर वो ज़ाहिर है एक खबर ये भी चल रही थी कि नवाज़ शरीफ ने महमूद खान चकज़ई का नोटिफिकेशन करवाया है। दूसरा ये चल रहा था कि जी महमूद खान चकज़ई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तीसरा ये था कि जी महमूद खान चकज़ई साहब सियासतदानों को दावत देंगे कि आएँ और बैठें। ये सारी स्पेकुलेशन थी महमूद खान चकज़ई साहब के खिताब से पहले। तो आज खिताब के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं वो इंतहाई दिलचस्प हैं, और वो ख़बरें हैं आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, वो ख़बरें हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, वो ख़बरें हैं सियासतदानों को मिलकर इकट्ठा बैठने की। वो ख़बरें ये नहीं है कि हम उठेंगे और हम जाकर जो है वो मुल्क के अंदर कोई बड़ा इंतशार पैदा कर देंगे, या उन्होंने कहा कि हम उठेंगे और हम जो है कोई डी चौक जाकर बंद कर देंगे। ये ख़बरें नहीं थी। महमूद खान चकज़ई साहब का आज का जो खिताब है उससे एक चीज़ तो ये है कि मुकम्मल तौर पर मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जो हैं, उन्होंने मुकम्मल इसको ब्लैक आउट किया। और दूसरा डिजिटल मीडिया के ऊपर आपने देखा, एक तो उन्होंने बात की कि नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक जो बातें चल रही थी कि उन्होंने नोटिफिकेशन करवाया, उन्होंने कहा कि मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। पहली तो ये खबर की तरदीद हो गई कि नवाज़ शरीफ का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था। दूसरा जो उन्होंने बात की पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, जो अहम बातें मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी जो आर्मी चीफ़ है, अगर आर्मी चीफ़ अपने जो आईन पाकिस्तान ने उसको दायराकार दिया है उसके अंदर रहते हुए वो काम करे तो हम उसके हाथ चूमेंगे। हालांकि मैं भाई के भी हाथ जो हैं, मैं उन्होंने कहा मैं ना कभी मैंने अपने वालिद के हाथ चूमे, ना कभी अपने भाई के हाथ चूमे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इदारा जो है वो सियासी इंजीनियरिंग ना करे, इदारा किसी को जेलों के अंदर ना डाले, इदारा पाकिस्तान के दूसरे जो इदारे हैं उनके ऊपर हावी ना हो, और पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि पार्लियामेंट अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे बैठे जो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने लाखों वोट लिए हैं लोगों ने और इस पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं, और वो आवाम के नुमाइंदे हैं, तो उनके पास कोई इख्तियार तो रहना चाहिए। तो महमूद खान चकज़ई ने आज जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जी सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। और ये वही बात है, आप देखें नुमान, कि सिंध के अंदर जब महमूद खान चकज़ई साहब जिन सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ को मिलकर आए हैं, तो उन सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ के बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट की राय है वो बहुत मुख्तलिफ है, और वो राय ये है कि वो किसी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और महमूद खान चकज़ई साहब उन्हीं से जाके मिले हैं। आप देख लें, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर या उससे पहले जब डिक्टेटरशिप थी, तो मियां नवाज़ शरीफ के साथ कौन खड़ा था? महमूद खान चकज़ई खड़े थे आईन पाकिस्तान की बहाली के लिए। आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो महमूद खान चकज़ई साहब आईन पाकिस्तान की बहाली के लिए खड़े हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको एक मुस्बत चेहरा देखना चाहिए महमूद खान चकज़ई का। ठीक है, तहरीक इंसाफ एहतिजाजी पॉलिटिक्स करती है, आईन पाकिस्तान ने उनको हक दे रखा है, लेकिन सियासतदानों के साथ बैठकर अगर कोई रास्ता निकाल सकता है तो आज से ये वाज़ेह होता है कि वो महमूद खान चकज़ई साहब निकाल सकते हैं। सियासतदानों के इख्तियारात आप अंदाज़ा लगा लें, 26वीं आईनी तरमीम होती है, आधी पार्लियामेंट को पता ही नहीं होता कि उसका जो ड्राफ्ट है वो क्या है, 27वीं आईनी तरमीम का नहीं पता होता। अच्छा, उन इख्तियारात को जब सारे इख्तियारात लिए गए तो नून लीग के अंदर भी काफ़ी परेशानी है। और जो मैं खबर आपसे पहले डिस्कस कर रहा था कि सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने राय साकिब खैरल साहब के प्रोग्राम के अंदर खबर दिया कि महमूद खान चकज़ई साहब के करीबी ज़राए ये बताते हैं कि उनसे गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान को राज़ी करें कि वो बाहर आकर कोई बदला नहीं लेगा, इंतकाम नहीं लेगा। इसका क्या मतलब? अब देखें ना, सैयद मुजम्मिल, एक मिनट, सैयद मुजम्मिल शाह कौन है? जो कि इंतहाई क्रिटिक हैं इसके, इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के, सुहेल अफरीदी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान से गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है। इट्स मीन कि नून लीग के अंदर ये राय पाई जाती है कि भाई अब हमें जो है वो मिलकर बैठना चाहिए, हमारे पास तो कुछ राय नहीं है। ठीक है, वैसे आज उन्होंने 3 जो बातें अहम की हैं, एक तो कारकुनान की रिहाई के हवाले से, बिल्कुल ऐसे है, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, तीसरा आइन के हवाले से। वो हमेशा जो बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, वो भी यही कह रहे थे कि अमन की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। वो जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो शहर इक़्तिदार में, पाकिस्तान में
مذاکرات کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نعمان کہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ تحریک انصاف نے کوئی اپنی احتجاجی موومنٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ مذاکرات کا شوشہ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار سینیریو ڈیفرنٹ ہے. اس بار کوئی مذاکرات کی آفر ہے یا نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, لیکن اگر اس کو کوئی انیشیٹ کرے گا تو پہلے کون کرتے تھے؟ بیرسٹر گوہر یالیمین گنڈا پور صاحب, جن پر ابھی بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, جن پر ابھی بھی کوسچن مارک ہیں کہ آیا وہ کس طرف سے کھیل رہے ہیں, عمران خان کی طرف سے کھیل رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں. اب کی بار اگر کوئی انیشیٹ کرے گا تو وہ محمود خانہ چکزئی ہوں گے, کیونکہ عمران خان نے ان دونوں رہنماؤں کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خانہ چکزئی صاحب کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مذاکرات بھی وہی کریں گے, ریزسٹنس بھی وہی, مزاحمت بھی وہی کریں گے, یعنی کہ احتجاج بھی وہی لیڈ کریں گے. تو اب کی باری سینیریو ڈیفرنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, مذاکرات کی آڑ کے اندر آ کر تحریک انصاف کے احتجاج کو سبوٹاج کیا ہے, لیکن اب کی بار چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں. چلیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے ہیں, میں بھی آپ سے 1-2 انٹرویو میں بھی یہ سوال کر چکا ہوں, 8 فروری کے حوالے سے کیا لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. 8 فروری اگر کامیاب نہیں ہوتا تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان بی سی ڈی کوئی اور پلان ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جیسے کل منگل ہے ہوتا ہے, اس کے بعد نہ کوئی پریس کانفرنس, نہ کوئی اس کی مذمت کی جاتی ہے, نہ کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں. کوئی ایسی خبریں ہیں کہ کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے اگر کامیاب نہیں ہوتے؟ دیکھیں ابھی اس کی کامیابی اور ناکامی کی طرف تو شاید ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں کوئی بڑے احتجاج اب یہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ صرف ہر ڈسٹرکٹ کے اندر احتجاج ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو, شاید ہو بھی صحیح, میری انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اسسمنٹ یہ ہے کہ پوری سندھ کی عوام کو ایکٹیو کیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے ہزارہ ریجن کو, پورے خیبر پختونخوا کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے, پنجاب کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. کیا صرف اس بات کے لیے ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھ کر دھرنا دینا ہے؟ کیا صرف اس بات کے لیے ایکٹیو کیا جا رہا ہے؟ یہ جب پلان منظر عام پر آئے گا نا نعمان صاحب, بعد کے اندر باتیں پتہ چلیں گی کہ آیا یہ کتنا افیکٹو ہے, اس سے نتائج کیا اخذ ہوں گے, کامیاب ہوگا ناکام ہوگا. کیونکہ آلدو تحریک انصاف نے یہ اچھا کیا ہے کہ ابھی تک اپنا کوئی منصوبہ منظر عام پر نہیں لے کر آئے, صرف یہ کہا کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں ہیں. ایٹ دی اینڈ شاید رخ جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کی طرف ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ چھوٹی موٹی تیاریاں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی تیاریاں ہیں. پورے کراچی کو ایکٹیو کرنا, خیبر پختونخوا کو, پنجاب کو, سندھ کو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ جنوبی پنجاب کے اندر جا رہے ہیں, سینٹرل پنجاب کے اندر جا رہے ہیں, اور بلوچستان کا بھی ان کا دورہ ہے. تو پورے پاکستان کے اندر جا کر دورے کرنا اور لوگوں کو موبلائز کرنا یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے, یا یہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے ایسا نہیں کیا جا رہا. فیصل, جب سے سہیل افریدی سی ایم بنے ہیں سازشوں کا بازار جو ہے وہ بڑا گرم ہو جاتا ہے. ابھی پہلے کہا گیا کہ سی ایم نہیں بننے دیں گے, سی ایم بن گئے, پھر بچہ ہے نہیں چل پائے گا, پھر یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرے گا, ڈی چوک لے آئے گا, عوام کو مروائے گا, اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. لیکن وہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تیز نکلا ہے, بڑی طریقے سے اس نے ساری چیزیں کی ہیں. ابھی پھر بازار جو ہے سازشوں کا بہت گرم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا جو عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے ان کو اس پہ چل رہے ہیں, اس وجہ سے یہ سازشیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یا اور معاملہ ہے؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب کے ساتھ مسئلہ تو ایک ہی ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بن کیسے گئے وزیر اعلیٰ, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں کو موبلائز کیوں کر رہے ہیں. آج اگر سہیل افریدی الیمین گنڈا پور بن جائیں, آج وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں, آج صرف وہ صوبے کے معاملات کو چلائیں اور وہ عمران خان کی تحریک میں حصہ دار نہ بنے, تو سہیل افریدی بہت اچھے بچے ہوں گے. سہیل افریدی کے خلاف کوئی سازش ہی نہیں ہوگی, سہیل افریدی دہشت گرد بھی نہیں ہوگا, سہیل افریدی منشیات فروش بھی نہیں ہوگا, سہیل افریدی جو ہے وہ جو پرو افغان ہے وہ بھی نہیں ہوگا. یہ آج ساری جو چیزیں نکالی جا رہی ہیں نا کہ وہ پرو ٹیررسٹ ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ وہ منشیات فروش ہے, منشیات کی ان کی منڈی لگتی ہے, یا کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی بہت پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے والے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو ان کے کہنے کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بنے, ان کے نہ کہنے کے اوپر ان کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بنے, دوسرا وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے.
اگر وہ علی امین گنڈا پور ہوتے، خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، صوبے کے انتظامی معاملات کو دیکھتے اور عمران خان کی کاز، عمران خان جس چیز کے لیے لڑ رہا ہے، عمران خان جس چیز کے لیے آج سے 3.25 سال کے اندر جیل کے اندر ہے، اس کی بیوی جیل کے اندر ہے، تو اس کے لیے اگر سہیل افریدی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ بہت اچھے بچے تھے. لیکن اگر وہ نہیں بیٹھ رہے تو ظاہر ہے ریاست اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں پھیلا رہی. اور میرا نہیں خیال کہ ان سازشوں کا کوئی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں. 2-4 ٹویٹس ہو جائیں گے، 2-4 لوگ بات کر دیں گے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. ریئلٹی عوام کی پاکستان بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے. کل منگل ہے، پھر ملاقاتیں، پھر وہی فسطائیت، پھر وہی ظلم، پھر وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہوگا؟ علیمہ خان تو نہیں روک رہی. دیکھیں میری بات سنیں کہ جہاں تک اڈیالہ جیل کا تعلق ہے تو تھوڑی بہت اسٹریٹجی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی مطلب حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے. وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کا اپنا فیصلہ ہے. نو ڈاؤٹ ابھی تک پاکستان کے اندر اگر مزاحمت کچھ تھوڑی بہت زندہ ہے یا عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی اور یہ والی بات معمول نہیں بن رہی تو وہ عمران خان کی بہنوں کی وجہ سے نہیں بن رہی کہ وہ رات گئے تک وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں اور اس کو بہت بڑا ایونٹ بناتی ہیں. نو ڈاؤٹ. لیکن جہاں تک تحریک انصاف کی وکلاء کی ایک جو ٹیم ہے اس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ عمران خان کے 4 ایسے کیسز جس کو چھوڑ کر آپ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کتنے وکیل اڈیالہ جیل کے باہر ہوں گے؟ میکسیمم 3-4 آپ کو ملیں گے. باقی جو اتنی بریگیڈ ہے وکلاء کی یا جتنی بڑی ٹیم ہے عمران خان کے وکلاء کی، وہ وکلاء کدھر ہیں؟ تو وہ آپ کو عدالتوں کے باہر نظر نہیں آئیں گے. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر یہ واضح ڈائریکشن دی تھی پارٹی کو کہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں اور احتجاج کر کے میرے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کروائیں. لیکن پارٹی کی نااہلی ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے وہ رجسٹ کرتی ہیں. آج بھی اگر مزاحمت زندہ ہے تو صرف انہیں کی وجہ سے ہے. ملاقات تو نہیں کروائی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہاں ایک امکان ضرور پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، بیہائنڈ دا سین کچھ چل رہا ہے، تو ہو بھی سکتا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کی ملاقات کروا دی جائے. بہت شکریہ. فیصل عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کسی سیاسی شخصیت کی ملاقات اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ہو جائے. دوسرا جو آپ نے آج سنا محمود خانہ چکزئی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بتایا جو انہوں نے آج پہلے خطاب میں باتیں کی ہیں، کمال باتیں کی ہیں. اب دیکھتے ہیں، کل کا دن بڑا اہم ہے. ہمیشہ کی طرح علیمہ خانم جائیں گی، دوسری بہنیں بھی ان کے ہمراہ ہوگی. ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.